بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 نومبر 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے آج شام کی پہلی خبر۔ مسجد الحرام میں یومیہ 60,000 لیٹر جراثیم کش مواد کا استعمال۔ حرم مکی شریف میں روزانہ 60,000 لیٹر جراثیم کش ادویات اور خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 4,000 سے زیادہ کارکن یومیہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے ڈائریکٹر برائے فنی امور اور آپریشن نائف الجہدلی نے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کو بتایا کہ مسجد الحرام کی صفائی اور اسے کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت عمل کیا جاتا ہے۔ صحن مطاف کے علاوہ مسجد الحرام کے تمام حصوں کو خصوصی جراثیم کش مواد سے صاف کیا جاتا ہے، جس کے بعد کارکن ان مقامات کو معطر کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ خوشبو سے دھوتے ہیں۔ ڈائریکٹر فنی امور نے مزید کہا کہ صفائی اور سینیٹائزنگ کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے لیے 4,000 سے زیادہ کارکنوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ مذکورہ کارکن مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں خطرناک ٹریفک حادثے میں شہری معجزاتی طور پر بچ گیا۔ مکہ مکرمہ میں خطرناک ٹریفک حادثے میں ایک شہری انتہائی تیز رفتاری سے بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے سے گاڑی 2 حصے ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ مکہ مکرمہ کے محلے النکاسہ میں ہفتہ کے روز پیش آیا تھا۔ مکہ مکرمہ ہلال احمر کے ترجمان عبدالعزیز بادمان نے کہا کہ ہفتہ کے دن دوپہر 3:35 پر حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ فوری طور پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو معلوم ہوا کہ تیز رفتار گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی اور ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ تاہم ڈرائیور صحیح سلامت ہے، اسے درمیانے درجے کی چوٹیں لگی تھیں۔ مزید معائنے کے لیے اسے النور جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کے اسباب اور دیگر تفصیلات کے لیے محکمہ ٹریفک نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران ہونے والے جرائم۔ محکمہ امن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جرائم میں ملوث متعدد مقامی اور غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ویب نیوز سبق نے محکمہ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام کے حوالے سے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے 5 مصریوں کو غیر قانونی طریقے سے خطیر رقم مملکت سے اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ملزمان بیگوں میں رقم چھپا کر بیرون ملک لے جا رہے تھے۔ ملزمان نے رقم کے بارے میں کسٹم حکام کو مطلع بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی رقم کا ذریعہ بتایا تھا۔ واضح رہے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص 60,000 ریال سے زیادہ رقم اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو اسے رقم کے بارے میں فارم بھرنا ہوتا ہے، جس میں رقم حاصل کرنے کے ذریعے کی نشاندہی کرنا لازمی ہے۔ دوسرے کیس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے 15 افراد جن میں 13 سعودی، 1 یمنی اور 1 سوڈانی شامل تھا، ان کو چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کے الزام میں گرفتار کیا، جبکہ 2 سعودیوں کو آتشی اسلحہ رکھنے اور رہائشی علاقے میں ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ مختلف علاقوں میں نصب ٹریفک خلاف ورزی کو ریکارڈ کرنے والے کیمروں کو تلف کرنے کے الزام میں 3 سعودیوں کو گرفتار کیا گیا۔ چوری، لوٹ مار اور گاڑیوں سے قیمتی اشیاء نکالنے کے جرم میں 4 افراد جن میں سعودی اور غیر ملکی شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ محکمہ امن عامہ کا مزید کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے پولیس اہلکار کی گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہونے کے الزام میں 1 سعودی کو حراست میں لیا تھا۔ اب کچھ بات کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات کے بارے میں۔ سعودی عرب میں کرونا کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہ پارشلی طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ سامعین نے مزید اپنے سوالات بھیجے ہیں اور متعلقہ محکموں سے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ محسن شاہ پوچھتے ہیں کہ ملازمت کا ایگریمنٹ مکمل ہونے کے باوجود کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا، اس صورت میں فائنل ایگزٹ کیسے حاصل کریں اور کیا دوبارہ وہ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں؟ قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کا معاہدہ 1 سال کا ہوتا ہے، جسے ہر سال تجدید کرانا ضروری ہے۔ معاہدہ تجدید نہ کرانے پر اقامہ اور ورک پرمٹ کی آخری تاریخ کو ہی معاہدے کی تاریخ تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ معاہدہ مکمل ہونے کے باوجود کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا تو اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق معاہدے کی تکمیل کے بعد نیا معاہدہ کرنا آجر اور اجیر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ فریقین کی مرضی کے بغیر زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا۔
اس لیے اگر آپ مستقل طور پر وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کے لیے لیبر آفس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں اگر کفیل نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے کہ جس میں مخصوص مدت کی پابندی عائد کی ہے تو اس پر آپ پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ خروج نہائی پر جانے کے بعد آپ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی وقت دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ حافظ عثمان پوچھتے ہیں کہ میرے اقامے کی مدت 4 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ترحیل کے ذریعے میں ملک واپس چلا گیا، معلوم یہ کرنا ہے کیا دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اقامہ قوانین کی پابندی کریں۔ اگر خلاف ورزی کرتے ہیں اور تو آپ کو جرمانہ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلاف ورزی اگر کفیل کی جانب سے کی جا سکتی ہے تو اس پر لیبر آفس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے جہاں قانون کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آپ ترحیل کے ذریعے گئے تھے یعنی خروج نہائی ویزا نہیں لگا تھا، اس لیے آپ بھی بلیک لسٹ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں جس پر مقررہ پابندی 3 سال کی ہوتی ہے۔ آدم خان پوچھتے ہیں میں فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ہوں، میرا اقامہ ختم ہو گیا، کفیل فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، کیا کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں؟ سعودی عرب کے نئے قانون کے مطابق جو کہ مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوگا، اگر کفیل اس طرح کی وہ کرتا ہے، آپ کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ اسے پوچھے بغیر اپنا نقل کفالہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا تو 1 سال کے بعد آپ کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ اگر 3 ماہ تک آپ کو مسلسل سیلری نہیں دیتا تب بھی آپ اپنا نقل کفالہ اس کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق کفیل آپ کے اقامے کی تجدید کا ذمہ دار ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا، اس صورت میں آپ لیبر آفس میں بھی درخواست دے سکتے ہیں جہاں کیس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو نقل کفالہ کی اجازت ممکن ہو سکتی ہے۔ جہاں تک کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی بات ہے تو وہ آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ نئے قانون کے مطابق کن صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سعودی عرب میں ملازمت کا نیا نظام غیر ملکیوں پر کیا اثرات ہوں گے؟ بیورو آف امیگریشن پاکستان کے مطابق سعودی عرب میں ملازمت کے نئے نظام سے کم و بیش 80% پاکستانی ورکرز مستفید ہوں گے۔ بیورو آف امیگریشن پاکستان کے حکام نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ 20% وہ گھریلو ملازمین ہیں جن پر نئے نظام کا اطلاق نہیں ہوتا، تاہم ویزا کیٹیگری سے ہٹ کر کام کرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بیورو آف امیگریشن پاکستان کے مطابق 1971 سے اب تک 55 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے، جن میں سے 25 لاکھ سے زائد اب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ 2019 میں ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والے 6,25,000 افراد میں سے 3,32,713 صرف سعودی عرب کے اندر کے، جو مجموعی تعداد کا 53.2% بنتا ہے۔ کیا گاڑی میں پیٹرول کی کمی سے ٹریفک جرمانہ ہوگا؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شہری نے محکمہ ٹریفک کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال شیئر کیا، کیا گاڑی میں پیٹرول کم ہو جانے پر ٹریفک جرمانہ ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے محکمہ ٹریفک نے کہا کہ گاڑی میں پیٹرول کی مقدار کے حوالے سے ٹریفک قوانین میں کوئی وضاحت نہیں۔ نیز ٹینکی میں 1/4 سے کم مقدار ہے اس میں پیٹرول رہ جانے پر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ احد المسارحہ میں احتیاطی طور پر بکرا منڈی بند کر دی گئی۔ جازان کے متعلقہ سرکاری محکمے نے احد المسارحہ کمشنری کی بکرا منڈی کو احتیاطی طور پر بند کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بکرا منڈی کے بند کیے جانے کا اعلان احد المسارحہ کمشنری کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا گیا، تاہم اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اسیر ریجن کا ساحلی تفریحی پارک لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ اسیر ریجن کا ساحلی پارک لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز بنا ہوا ہے۔ ہفتہ وار تعطیل کے دنوں میں 7,000 سے زیادہ خاندان تفریح کے لیے ساحلی پارک گئے۔ سبق نیوز کے مطابق اسیر کا ساحلی پارک کچھ عرصہ قبل ہی عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ پارک نہ صرف مقامی بلکہ ریجن میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ اس کے ساتھ ہم کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی، تو کورونا کے 53,000 سے زیادہ ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قائم کورونا ٹیسٹ سینٹرز کے تحت 53,726 ٹیسٹ کیے گئے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ بچوں کا تناسب وہ 11% ہے اور 61% مرد جبکہ 39% خواتین شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت لازمی طور پر ماسک لگائیں اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھیں۔ کافی کی کاشت اور کاروبار کرنے والی سعودی ماں اور بیٹیاں۔ ایک 75 سالہ سعودی ماں نے خلانی کافی کے درخت لگانے کے لیے زندگی بھر کے شوق کو خاندانی کاروبار میں تبدیل کر دیا۔
جمیلہ سالم المالکی کئی دہائیوں سے سعودی عرب کے جازان ریجن میں اپنی زمین پر درختوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ خلانی کافی سینکڑوں سالوں سے اس خطے کی سرزمین میں کاشت کی جا رہی ہے، اسے دنیا کی بہترین کافیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ دلی کے لیے یہ تو تھا کچھ فلائٹس کا سلسلہ، اس کے ساتھ ہی مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی۔ تو کرونا کے جو نئے کیسز ہیں اس میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا سے کتنے جو ہے مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 407 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 19 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مصدقہ کیسز کی تعداد 407 رہی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اب تک سعودی عرب میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,50,229 تک پہنچ گئی ہے۔ کووڈ-19 وائرس سے اب تک 5,525 افراد ہلاک ہو چکے۔ ایک ہی دن میں کرونا سے 433 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اس مہلک مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,36,966 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں زیر علاج مریضوں میں سے 758 کی حالت نازک ہے، جنہیں مختلف ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 7,738 جو ہے افراد میں یہ وائرس ایکٹیو ہے، تاہم ان کی حالت بہتر ہے۔ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے 20 لاکھ اجازت نامے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے اندراج کرانے والوں کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہو گئی، انہیں عمرہ اور زیارت کے لیے اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ راج الویب کے مطابق وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد الحرام میں نمازیوں کی تعداد 9 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ روزہ اطہر پر حاضری کے خواہشمندوں کی تعداد 1,32,000 کے قریب ہے۔ روزہ شریف میں نماز کے لیے 83,000 اجازت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سعودی نوجوان نے دماغ کے اشاروں سے چلنے والا آلہ ایجاد کر لیا۔ 4 سعودی نوجوانوں نے معذور افراد کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا خصوصی آلہ ایجاد کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نوجوانوں نے ہیلمٹ نما آلہ تیار کیا، جس کے پہننے سے مکمل معذوری کے شکار افراد انٹرنیٹ کا استعمال دماغ کے اشاروں سے کر سکیں گے۔ گورنر اسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے آن لائن کانفرنس میں آلے کی رونمائی ہوئی ہے۔ یہ کانفرنس اعصاب کے مریضوں اور جو ہے ان کے لیے فراہم کی جانے والی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھی۔ آلے کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہ دماغ کے اشارے پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے، نیز ان کی بنیاد پر انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ آلے کی مدد سے مکمل معذوری کے شکار افراد سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عدالت نے والد سے سرپرستی لے کر لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ بلا سبب آنے والے رشتوں کا مسلسل انکار کرنے پر باپ سے سرپرستی لینے کا دعویٰ دائر کرنے والی سعودی لڑکی کی شادی قاضی کے حکم پر کر دی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت عدل نے کہا کہ مذکورہ مقدمے کا فیصلہ 5 دن کے اندر سنا دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ مذکورہ لڑکی نے اپنے دعوے میں کہا کہ اس کے والد نے آنے والے متعدد رشتے بلا وجہ مسترد کیے ہیں۔ لڑکی نے مطالبہ کیا تھا نکاح کے لیے شرعی سرپرستی ان کے والد سے لے کر قاضی کو دی جائے۔ عدالت کے حکم پر والد کو طلب کیا گیا، مگر وہ نہ حاضر ہوئے۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان نے عدالت میں درخواست پیش کی کہ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاضی نے لڑکی سے منظوری لے کر والد کی غیر موجودگی میں ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔